اللهم صل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، 5ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ اس کا ترجمہ ہے فما پس کیا ہے، لکم تمہیں پس تمہیں کیا ہو گیا ہے، فی المنافقین منافقین کے بارے میں، فئتین فئتن کا تثنیہ ہے، فئتن گروہ کو کہتے ہیں، کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے ہو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے ارکسہم، ارکسا کا معنی ہے الٹا پھیر دینا کسی کو، واللہ ارکسہم اور اللہ تعالیٰ نے الٹا پھیر دیا ہے انہیں، بما کسبوا بے سببیہ ہے، بسبب اس کے، ما جو کچھ، کسبوا انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کرتوت کیے اس کے سبب۔ اتریدون کیا، تریدون تم ارادہ کرتے ہو، ان تہدوا کہ تم ہدایت دو، من جسے اضل اللہ گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ومن یضلل اللہ ومن یضلل اور جسے گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، فلن تجد پس تو نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا، یعنی ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا۔ یہ جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے منافقین اور ان کے احکام کو بیان کیا ہے ایک خاص پس منظر میں۔ اس کے سبب نزول میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس تناظر میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، یعنی کسی آیت کا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آیت کا کوئی سبب نزول ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی آیت کا ایک ہی سبب نزول ہو، یعنی بہت سی آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا ہے۔ سورہ الانعام جو ہے یہ مکمل طور پہ نازل ہوئی تھی ایک مرتبہ، اور سرکار نے فرمایا تھا کہ اتنے فرشتے آئے تھے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور کبھی کبھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس کے تناظر میں ایک آیت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، ایک تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے
یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور انہیں کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن وہ ہجرت نہیں کرتے تھے اور مکہ مکرمہ میں تھے۔ واضح رہے کہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا، یعنی مسلمان کے لیے فرض تھا کہ وہ ہجرت کرے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ منورہ آئے اور پھر کوئی ہیلا بہانہ کر کے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں جا کر پھر وہ منافقین کے ساتھ سازشوں میں شریک ہو گئے۔ تو ایسے متعدد قسم کے ایسے تناظر تھے کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام میں یہ اختلاف رائے ہوا کہ جو بندے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہیں کوئی عذر بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے باوجود ہجرت نہیں کرتے۔ اب ظاہر ہے جب ایک بندہ مشرکین میں رہے گا تو پھر اسے مشرکین کی ہاں میں ہاں بھی ملانی پڑے گی، وہ اس طریقے سے بھی کر دیتے ہیں۔ ان کے خلاف جہاد کیا جائے یا نہ کیا جائے، یعنی منافقوں کے بارے میں صحابہ کرام کی آراء مختلف ہو گئیں ایک خاص قسم کے منافقوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس چیز کو بیان فرمایا۔ پہلی بات آپ یہ دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ اور ہیں، منافقین اور ہیں۔ صحابہ بٹے ہیں منافقین کے بارے میں۔ اگر استغفر اللہ العیاذ باللہ صحابہ کرام میں بھی منافق تھے تو اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے؟ جو بھی شخص صحابی ہے وہ کامل مومن ہے، اس کا ایمان آئیڈیل ہے، اور جو بندہ کسی صحابی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ، وہ منافق تھے، وہ خود منافق ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کو کمال کا ایمان عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ایمان ان کے دلوں میں سجا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بٹ گئے منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں؟ یعنی صحابہ کرام بٹے منافقین کے بارے میں، تو منافقین اور ہیں اور صحابہ اور ہیں۔ یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ صورتحال کیا ہے؟ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کے سبب انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ہدایت کا طالب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے راستے کشادہ فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ سرکشی پر ڈٹ جاتا ہے اور طغیان پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گمراہی میں اور آگے بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے۔ اب یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹا پھیر دیا، یعنی کفر کی طرف پھیر دیا۔ کیوں پھیر دیا؟ بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کے سبب، بسبب اس کے جو انہوں نے کیا تھا، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اب یہ استفہام ہے، اور یہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے جن پر گمراہی مسلط کر دی ہے، کوئی بندہ اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت
اللہ کے ضابطے کے مطابق اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کی مخالفت کی اور ہجرت نہیں کی اور پھر مشرکین کے ساتھ شریک ہو گئے، تو کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ گمراہ کر دیتا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ضابطۂ گمراہی کے تحت جس پر گمراہی مسلط کر دیتا ہے، جنہیں پہلے فرما دیا وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، یہ اللہ کا ضابطۂ گمراہی ہے کہ جب انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا کفر کی طرف۔ وہ جو دعویٰ کرتے تھے اس دعوے کے بالکل خلاف چل پڑے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ضابطۂ ہدایت مراد ہے، ضابطۂ ہدایت و گمراہی مراد ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پس تو اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ کرم فرمانا چاہتا ہے تو پھر وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے کوئی نہ کوئی ہادی مل جاتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی راہ دکھانے والا مل جاتا ہے۔ اور جب اللہ ہی کسی کو گمراہ کر دے تو پھر کوئی بندہ اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنے زور بیان کی بنیاد پر اسے ہدایت نہیں دے سکتا جس پر اللہ نے گمراہی مسلط کر دی ہو۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے رویوں پر غور کرے کہ کیا میں خدا سے ہدایت کا طالب ہوں؟ دیکھیں نا، ایک مسئلہ ہے، وہ دعا میری عادت ہے میں ہر گفتگو سے پہلے پڑھتا ہوں، ابھی بھی میں نے پڑھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو معرفت حقیقت کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہر چیز کو نمایاں کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کسی چیز کو پردے میں نہیں رکھا، ہر چیز کو نمایاں کر دیا۔ اس کے باوجود آپ تعلیم امت کے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ اللہم ارنا الحق حقا، مالک میں بے بس ہوں، میں حق کو حق نہیں سمجھ سکتا، تو میری دستگیری فرما، مجھے حق کو حق دیکھنے والا بنا دے، وارزقنا اتباع، اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا، اور ہمیں باطل کو باطل دیکھنے والا بنا دے، وارزقنا اجتنابا، اور مجھے باطل سے بچنے والا بنا دے۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک بندے نے ایک موقف اختیار کیا ہے، ظاہر ہے بندہ اپنے خیال میں حق کا موقف ہی اختیار کرتا ہے نا، لیکن بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے یہ دعا مانگتا رہے کہ پروردگار عالم اگر میری رائے صحیح نہیں ہے تو مجھے بدلنے کی ہمت دے دے، اگر میں نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے تو مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کی تلقین کی گئی ہے کہ بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو حرف آخر نہ سمجھے اور عقل کل نہ سمجھے، بلکہ اپنے رب کے پاک در میں ہمیشہ ہدایت کے لیے دامن طلب پھیلائے رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، فلن تجد لہ سبیلا، جس پر اللہ گمراہی کو مسلط کر دیتا ہے اسے کوئی راہ ہدایت دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اب فرمایا ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منہم اولیاء، یعنی حق پرست آدمی جتنی بھی مداہنت سے کام لے اور کوشش کرے کہ کم از کم میری طرف سے کوئی نفرت نہ پھیلے، اور وہ بہت اچھا راستہ اختیار کرے، لیکن اس کے مقابلے میں باطل پرست آدمی کو جب موقع ملے گا وہ ڈنگ مارے گا،
میں نے ایک حاشیہ سا ہے تفسیر، مجھے لگا بڑا معتدل آدمی ہے، تو میں جو تفسیریں اپنے پاس رکھتا تھا ٹیبل پہ جب وہ کام کر رہا تھا، اس کو بھی میں نے رکھ لیا۔ ایک مختلف موقف تھا، یعنی مسلک پہ چلو یار ان کا پوائنٹ آف ویو میں دیکھتا جاؤں گا، کیونکہ یہ بڑا معتدل آدمی ہے، بہت اچھا اعتدال پر لکھتا ہے۔ لیکن ایک جگہ پر جب پہنچے تو انہوں نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے نا، وہ یغوث تھا، وہ نصر تھا، اور مشرکین کے زمانے میں جو بت تھے وہ لات تھا، وہ منات تھا، وہ عزا تھا، اور ہمارے زمانے میں جو بت ہیں وہ داتا اجمیری ہیں اور خواجہ اجمیری ہیں۔ میں نے کہا لکھ دی لعنت تیرے ہوتے، یعنی یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آتے ان چیزوں سے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم تو ان کے سامنے یہ چاہتے ہو کہ یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ ان کا ارادہ کیا ہے؟ ودو، وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم کفر کرو، کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں ویسے تم بھی کافر ہو جاؤ۔ وہ تمہیں کافر کیے بغیر تم سے راضی نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی نچلے درجے پر نہیں ٹھہریں گے، تمہیں بھی کافر کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پس تم ہو جاؤ برابر، جیسے وہ کافر ہیں ویسے تم بھی ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اب اللہ پاک نے فرمایا لا تتخذوا، مت بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، اپنے دوست، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ اہل ایمان کی دوستی ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اہل ایمان اپنے ذاتیات اور ذاتی پسند و ناپسند کو اپنے مولا کی پسند و ناپسند پہ قربان کر دیتے ہیں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، انہیں دوست نہ بناؤ، کب تک؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، یعنی اس وقت ایمان کی علامت ہجرت کرنا تھی، اور ہجرت اس شخص کی طرح نہیں جس نے نکاح کرنے کے لیے مکہ چھوڑا تھا، بلکہ ہجرت اس لیے کرنا کہ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہوں۔ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں راہ خدا میں۔ فَإِن تَوَلَّوْهُمْ، واللہ پھرنا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، یعنی وہ ہجرت نہ کریں، وہ ان رویوں سے باز نہ آئیں، فَخُذُوهُمْ، پس تم انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حیثو، جس حیثیت سے، وَجَدْتُمُوهُمْ، تم انہیں پاؤ، تم انہیں جہاں بھی پاؤ انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں بھی کوئی کافر ملے اس کو پکڑ کے قتل، یہ حالت جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حالت جنگ ہے کہ جب وہ حالت جنگ میں تمہارے سامنے آئیں، تم یہ نہ کہنا کہ یہ کلمہ پڑھتا تھا، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت نہیں کی، جس نے اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس لیے تم انہیں جہاں بھی پکڑو قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ، منہم، ان میں سے، ولیًّا، کسی کو اپنا دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی اپنا مددگار، یعنی تم ان سے کوئی توقع نہ رکھو، جو اللہ کے لیے مخلص نہیں ہیں وہ تمہارے لیے مخلص نہیں ہو سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے لشکروں میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو لشکر سے نکال دو، جو اللہ کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارا وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا وہ پیمانہ جو اس وقت دیا گیا تھا، تم ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہ دوستی کا اور نہ کسی بھی طرح کی نصرت کا۔
الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء فرمایا، یہ دوسری قسم کے منافقوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں، ہر بندہ اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہے، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا مفاد، اس کی خواہشات اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ تم نے جو وعدہ اپنے دشمن کے ساتھ کیا ہے اس کو بھی پورا کرو، اور جو دوست کے ساتھ کیا ہے اس کو بھی پورا کرو۔ یعنی یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بھئی جس بندے کی اضطراری کیفیت اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہے، اسے اپنے دعویٰ اسلام پہ بار بار غور کرنا چاہیے۔ مستشرقین کہتے ہیں کہ جناب پہلے معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، پھر جب طاقت مل گئی تو توڑ دیا۔ معاہدہ مسلمانوں نے نہیں توڑا تھا، معاہدہ یہودیوں نے توڑا تھا۔ معاہدہ مسلمانوں نے نہیں توڑا، معاہدہ مشرکین نے توڑا تھا۔ ابو سفیان کس لیے گیا تھا مدینہ منورہ میں صلح حدیبیہ کی تجدید کرنے کے لیے؟ مسلمانوں نے کبھی کوئی معاہدہ نہیں توڑا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو 2 صحابی تھے جو لیٹ جا رہے تھے، انہیں راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا، کہنے لگے ہم تمہیں جانے دیں گے لیکن تم ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے، تم چلے جاؤ مسلمانوں کے پاس لیکن ہمارے خلاف لڑائی نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں کریں گے۔ عرب یعنی عربوں میں یہ مقولہ تھا، الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہوتی ہے۔ میرے پاک نبی نے ثابت کیا کہ جنگ بھی اصولوں پہ لڑی جاتی ہے، جنگ بھی قوانین پہ لڑی جاتی ہے۔ تو یہ وعدہ کر کے چلے گئے، انہوں نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مشرکین سے یہ وعدہ کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے، اگرچہ یہ میدان جنگ ہے، لیکن ہم جو وعدہ مشرکوں کے ساتھ کریں گے ہم اسے بھی پورا کریں گے۔ تم نے ہمارے ساتھ مل کے لڑائی نہیں کرنی۔ تو اسلام اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ پہلے کہا تھا نا ان کو پکڑو، جہاں ملتے ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ اب فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ جو یصلون، جو مل جائیں، وصلہ یصلو صلۃً، مل جانا، اسی سے وصال ہے مل جانا، اس کے مقابلے میں قطع تعلق ہی کرنا، جو مل جاتے ہیں الی قوم، ایسی قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے۔ یعنی اگر وہ منافق، یہ دوسری قسم کے منافق ہیں، اگر وہ منافق کسی ایسی قوم سے جا ملے، یہ بنو مدلج تھے جو بنو خزاعہ سے جا کے ملے تھے، بعد میں مسلمانوں سے ملے تھے، تو بنو مدلج مل گئے بنو خزاعہ سے۔ مسلمانوں کا بنو خزاعہ سے معاہدہ تھا، ہم نے آپس میں لڑائی نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ لوگ جن کو مباح دم قرار دے دیا گیا ہے، جنہیں قتل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اگر یہ کسی ایسے قوم کے ساتھ جا کے مل جائیں جس قوم کے ساتھ تمہارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے، تو پھر تم ان کے خلاف بھی جنگ نہیں کرو گے، پھر تم ان کے خلاف بھی لڑائی نہیں لڑو گے، کیونکہ یہ ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ یہ دوسری قسم کے منافق ہیں۔ آگے فرمایا تیسری قسم کے منافق، او جاؤکم، یا آ جائیں تمہارے پاس، یعنی وہ لوگ جو تمہارے پاس آ جائیں، حسرت صدورہم، کہ تنگ پڑ رہے ہوں، گھٹن میں پڑ رہے ہوں ان کے سینے، کس چیز سے؟ ان یقاتلوکم اور یقاتلوا قومہم، کہ وہ تم سے جنگ کریں یا اپنی قوم سے جنگ کریں۔ یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ
مسلمانوں سے بھی وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے. اگر مسلمانوں سے لڑائی نہ کریں تو پھر قوم جو ہے وہ ان سے لڑتی ہے. وہ اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. ہیں تو غیر مسلم، ہیں تو کافر، لیکن ہیں امن پسند، لڑائی نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے ہو جائے، یہ بھی استثناء ہے، یہ دوسرا استثناء ہے، تو تم ان کے خلاف بھی جنگ نہیں کرو گے. اگر لوگ تمہارے پاس آ جائیں کہ یہاں مسلمان نہیں ہیں، لیکن ہم نہ تمہارے ساتھ لڑیں گے نہ تمہارے خلاف لڑیں گے، لیکن بعد میں سچے ہوں، اللہ فرماتا ہے اے اہل اسلام تم ایسے امن پسند لوگوں سے بھی لڑائی نہ کرو، تم ان سے بھی جنگ نہ کرو. اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا وجہ ہے جی، وہ یعنی مسلمان تو نہیں ہے، اسلام کو تو مانتے نہیں ہیں، ہم ان سے جنگ کیوں نہ کریں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، لام تاکید کے لیے ہے، سلطہ یسلط و مسلط کر دینا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ تم سے جنگ کرتے. یعنی جس اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اپنی طاقت کا شکر ادا کرتے ہوئے تم ان امن پسند لوگوں سے لڑائی نہ کرو. مولا علی نے فرمایا تھا کہ جب تو اپنے دشمن پر قدرت پا لے، پھر غلبے کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا کر، کہ تجھے اللہ نے اس پہ غلبہ دے دیا، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا کر. اللہ پاک نے یہ چیز یہاں پر واضح فرمائی. اگر اللہ چاہتا انہیں تم پہ مسلط کر دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، وہ تمہاری پناہ میں آئے ہیں. اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر تم ان سے بھی جنگ نہ کرو، ان سے بھی لڑائی نہ کرو. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اعتزلہ ہوتا الگ ہو جانا، اعتزلہ الگ ہو جانا، معتزلہ اسی سے نکلا تھا، الگ کیے گئے لوگ، یا معتزلہ الگ ہونے والے لوگ. اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں، یعنی اسی حالت میں کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، کہیں پر امن ہو کے رہنا چاہتے ہیں، فلم یقاتلوکم، اور وہ تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تم تک صلح کا پیغام بھیجیں. وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ تم تک صلح کا پیغام بھیجیں. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، فما جعل اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، لکم تمہارے واسطے، علیہم ان پر، سبیلا کوئی راستہ، تم ان کی صلح کو قبول کر لو. شرط کیا ہے؟ دیکھیں پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ آپ مکہ میں رہے، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ کافروں میں تمہیں معاف کرتا ہوں. حالانکہ نبوت کی طاقت سے نظم ہستی درم برم ہو سکتا تھا، لیکن زمینی حقیقتیں ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. کبھی نہیں کہا لوگوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اگر آپ فرماتے تو بادی النظر میں یہ سوچا جاتا ابھی جب طاقتور ہم ہیں تو پھر آپ نے کیا ہمیں معاف کرنا ہے. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، وہ سارے کے سارے ایک مجرم کی حیثیت سے بیٹھ گئے. سرکار نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے یا محمد انت کریم و ابن اخ کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے کرم کی توقع کرتے ہیں. تب سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اسلام جس صلح کی تلقین کرتا ہے وہ صلح کی بھیک نہیں ہے، صلح کی
تمنا ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف آئیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ صلح کی ابتدا ان کی طرف سے ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی یہ کہا اگر وہ صلح کا پیغام بھیجیں تم اسے قبول کرو، کیونکہ مطلب کیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو منائیں، اپنے آپ کو قوی کرے، تو جب اللہ انہیں طاقت دے اور لوگ امن کے خواہش مند بننا چاہیں اس وقت ان کی بات کو قبول کر لیا کرو اور ان کے خلاف کوئی جنگ نہ کیا کرو۔ ارشاد فرمایا یہ تیسری قسم کے منافق۔ چوتھی قسم کے منافق یہ آگے، ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین دوسرے لوگوں کو، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یأمنوکم وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ کہ وہ تم سے بھی اپنے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جیسے پہلے لوگ تھے نا جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، نہ قوم سے نہ مسلمانوں سے، ایسے یہ بھی بظاہر یہ بھی یہ کہیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، لیکن جب بھی انہیں پلٹایا جائے گا فتنے کی طرف، یعنی ان کو کوئی موقع ملے گا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، اور کسو تو وہ الٹے پھر جائیں گے، فیہا اس میں، یعنی پہلے جو لوگ تھے وہ پرامن تھے، اگر انہیں کوئی موقع ملتا بھی مسلمانوں کو پہنچانے کا نقصان وہ نہیں پہنچائیں گے، ان کے بارے میں حکم اور تھا۔ اب بظاہر دعویٰ یہ بھی یہی کرتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ بھی، لیکن جب انہیں کوئی شرارت کا موقع ملے گا اس وقت وہ شریف نہیں رہیں گے۔ وہ شریف اس وقت تک ہیں جب تک انہیں کسی خباثت کا موقع نہیں ملتا، جب انہیں موقع ملے گا تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چوتھی قسم کے منافق ہیں، ان کا حکم الگ ہے۔ تو فرمایا کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ وَارْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے الگ نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، یہاں پر یلقوا و یکفوا، ان سب سے پہلے لم کو معذوف یا انڈرسٹوڈ ماننا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے وَيُلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور وہ تم تک صلح کا پیغام نہ پہنچائیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے نہ روکیں۔ ان کا جو یہ رویہ ہے نا کہ اگر موقع ملے گا تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، جب تک وہ اس رویے سے توبہ نہ کریں اور حالات بتائیں کہ انہوں نے سچی توبہ کیا، جب تک یہ توبہ نہ کریں پھر کیا ہے؟ فَخُذُوهُمْ، پس تم پکڑ لو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جس بھی حیثیت سے جہاں بھی تم انہیں پاؤ، یعنی وہ حالت جنگ میں جہاں بھی تمہارے ہاتھ آئیں تم انہیں قتل کرو، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِكُمْ، اور یہی ہیں وہ لوگ، جعلنا، ہم نے بنا دیا، علیہم، ان پر، سلطانا مبینا، واضح غلبہ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں ہم نے تمہیں واضح غلبہ عطا فرمایا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اب اللہ تعالیٰ نے قتل کے کچھ احکام بیان فرمائے۔ پہلی بات یہ فرمائی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، پہلے منافقین کو قتل کا حکم تھا نا، اب اہل ایمان آپس میں کس طرح رہتے ہیں اور قتل کے بارے میں کیا اسلامی تعلیمات ہیں وہ، اور کسی مومن کو یہ زیبا نہیں، وما اور نہیں، کانا ہے، لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ مومن کو قتل کرے، الا خطأ، مگر خطأً، یعنی ایک ہوتا ہے کسی کو قصداً قتل کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کا خطأً قتل ہو جانا۔ خطأً قتل یہ ہے کہ بندے نے تیر تو مارا ہے شکار کے لیے، لیکن وہ لگ گیا کسی بندے کو، وہ قتل ہو گیا، یا کوئی فرض کرے
کسی کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ گیا، یہ ہے قتل خطا۔ ایک قتل عمد ہے۔ دیکھیں، ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ جتنا بھی شدید اختلاف ہے، اسے خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے قتل کرے۔ سزا دینی ریاست کا کام ہے، فرد کا کام نہیں ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم امرئ مومن لأکبہم اللہ فی النار۔ اگر تمام زمین والے اور تمام آسمان والے اکٹھے ہو کر کسی ایک بندہ مومن کو قتل کر دے تو اللہ تمام زمین والوں کو اور تمام آسمان والوں کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ اس قدر انسانی قتل کی ممانعت کی گئی ہے، اور اس قدر بڑا جرم ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہاں پر تو مومن کی قید ہے نا، جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، یہ مطابقت حال کے لیے ہے کہ آپ ایک مسلم معاشرے میں بات کر رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کی جان قابل احترام ہے۔ جنگ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر حالت ذمی ہے، جو غیر مسلم کسی اسلامی ریاست میں رہتے ہیں امن کے ساتھ، ذمی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ظلماً قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، اور جنت کی خوشبو 50,000 سال کی مسافت سے سونگھی جاتی ہے۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا اور اسے قتل کر دیا تو قیامت کے دن میں اس مسلمان کے خلاف اس ذمی کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا۔ یہ قتل یہ نہیں ہے کہ طاقت ہے تو قتل کر دو۔ کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنے کسی دشمن کو قتل کرے۔ اللہ پاک فرماتا ہے مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے، الا خطا، ہاں خطأً ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب آگے اس کے احکام بیان فرمائے، ومن قتل مؤمنا خطأً، یعنی قتل عمد جو ہوتا ہے نا، قتل عمد، اس کی سزا تو قصاص ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا کمال کی بات کہی تھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یار ایک بندہ تو قتل ہو گیا، تم دوسرے کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اس کو قتل کرنے سے وہ زندہ تو نہیں ہو جائے گا؟ ایک کے بچے تو یتیم ہو گئے، دوسرے کے کیوں کرتے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا، لوگوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل مندو۔ جب تم ایک قاتل کو سزا دو گے، آئندہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ جرائم اس وقت پھیلتے ہیں جب مجرموں کو سزا نہیں ملتی، تو اس کی سزا تو وہ ہے، یہ قتل خطا ہے، اس کی سزا دیت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مرد کی دیت 100 اونٹ ہے اور عورت کی 50 اونٹ ہے۔ جیسے اس کی میراث کا فرق ہے نا حالات کی وجہ سے، ویسے اس کی دیت کا بھی فرق ہے۔ تو یہاں پر ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا من قتل مومنا خطأ، جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو خطأ، یعنی خطا کے طور پہ، کیا کرے گا وہ؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پس آزاد کرنا ہے ایک غلام کو، بدیۃ، اور دیت، مسلمۃ الی اہلہ، دیت سپرد کر دی جائے گی مقتول کے وارثوں کے۔ یعنی یہ کون سا قتل ہے؟ جو ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، یا ایک پرامن بندے کو قتل کر دیا جس کے ساتھ کوئی اور یعنی ایسا معاملہ وابستہ نہیں تھا۔ فرمایا الی اہلہ، اس کے اہل کی طرف، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، یعنی اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دے نا، دیت کر سکتے ہیں۔ مقتول کے ورثاء کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن صدر کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قاتل کو معاف کرے یا مقتول کے جو قاتل ہیں ان کو معاف کرے، یہ اس کے ورثاء کو حق ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پہلے کیا تھا؟
ایک یا ایسی قوم کا وہ بندہ تھا جس کے ساتھ معاہدہ تھا، یا مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا تھا، اس سے وہ خطاً قتل ہو گیا تھا۔ اب دوسری صورت آ گئی، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے، عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہاری دشمن ہے، یعنی تم حالت جنگ میں ہو اور دوسری قوم کا بندہ کسی بندے سے قتل ہو گیا خطأً، پھر کیا ہے؟ لیکن صورت کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ بندہ جو ہے وہ مومن ہے، تمہاری دشمنی ہے اس جنگ سے، اس جنگ کا وہ اس قوم کا وہ بندہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس وقت ایک مومن کو آزاد کرنا ہے، یعنی پھر دیت نہیں دی جائے گی اس کے ورثاء کو، یعنی جو دشمن ہے اسلام کے انہیں پیسے دے کے مضبوط نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی قوم اپنی دشمن کی معیشت کو مضبوط نہیں کیا کرتی، تب ان کو نہیں دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر وہ ایسی قوم سے ہے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ معاہدہ ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی ہے تو وہ غیر مسلم لیکن وہ ان کے ساتھ تم حالت جنگ میں نہیں ہو، تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہے، پھر کیا ہے؟ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو پھر دیت اس کے اہل کے سپرد کی جائے گی، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے لیکن تمہارا معاہدہ ہے، تم حالت جنگ میں نہیں ہو، تو دیت اس کے اہل کے سپرد کی جائے گی، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو بندہ نہ پائے، کیا نہ پائے؟ غلام، آزاد کرنے کے لیے غلام نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پھر وہ 2 مہینے کے روزے رکھے مسلسل، یعنی مسلسل سے مراد یہ ہے، فرض کریں ایک عورت نے کسی کو قتل کر دیا تو اس نے مسلسل روزے رکھنے ہیں 2 مہینے کے، ظاہر ہے عورت کی ایک مجبوری ہے کہ اس کے وہ مخصوص ایام آ جاتے ہیں، تو مخصوص ایام جو ہے نا ان سے مطابقت نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر کوئی بندہ روزے رکھ رہا ہے اور بیمار ہو گیا پھر وہ نئے سرے سے رکھے گا۔ متتابعین کا مطلب یہ ہے، یہ روزے تسلسل کے ساتھ رکھے جائیں گے، اگر عورت ہو تو اس کے وہ ایام معاف ہیں، لیکن اگر وہ مرد ہو اور درمیان میں بیمار ہو جائے تو بیماری کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ دوبارہ رکھے گا۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ کرو گے کہ پروردگار عالم اگرچہ ہوا تو خطأً ہے، میں نے دانستہ تو نہیں کیا لیکن مجھ سے قتل تو ہو گیا نا، تو پروردگار میں اس کی دیت بھی دیتا ہوں اور میں تیری بارگاہ سے توبہ بھی کرتا ہوں کہ میرے ہاتھوں ایک بندے کی جان چلی گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اور اللہ تعالیٰ ہے سب کچھ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا۔ مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ علم تام اور حکمت کاملہ پہ مبنی ہوتا ہے، تو یہ جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں اے لوگو تم ان احکامات کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا، بشیر صاحب کے زوجہ محترمہ کی بہن، اور یہ سوال ہے جی جادو کرنے والے کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اگر تو جادو میں کوئی ایسے کلمات پڑھے جائیں جو کفر کو مستلزم ہوں تو اس صورت میں جادو کرنا کفر ہوگا، یعنی ایکچولی یہ دیکھا جائے گا کہ جن کلمات سے یا جن طریقوں سے اس نے جادو کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے۔ اگر بالفرض کوئی ایسی بات نہیں ہے، ویسے ہی اس نے کوئی اوٹ پٹانگ سے کلمات پڑھے ہیں تو پھر یہ حرام ہوگا،
لیکن اگر اس نے ایسی کوئی بات جادو میں، جیسے نہیں یہ کہتے جی قرآن پر بیٹھ کے غسل کرو، استغفر اللہ، ایسی باتیں جو ہیں یہ پھر کفر تک پہنچ جاتی ہیں، تو ایسے جادوگر کا حکم جو ہے وہ کفر کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے محمد بشیر صاحب کی جو زوجہ محترمہ کی بہن کا انتقال ہوا ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور سائیں میرداس صاحب کی بیوہ مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، اپنی یاد کی لذتیں نصیب فرما۔ میرے مالک اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے جذبے نصیب فرما۔ میرے مالک قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا واسطہ میرے مولا تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما۔ بالخصوص جن مرحومات کے لیے کہا گیا میرے مالک ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا سلوک فرما، انہیں فردوس بری میں سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ کی خدمت کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے خیر دے دیا، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ۔